السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی۔ یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں لیکچر نمبر 15 کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا جو لیکچر ہے وہ ٹوٹلی ٹیکنیکل ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کے بارے میں پڑھا تھا، تو ہم نے ان پٹ ڈیوائسز پڑھے تھے اور اس کے بعد سسٹم یونٹ تھا۔ تو آج ہم سسٹم یونٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سسٹم یونٹ کے اندر کون سے پارٹس ہیں، سو ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ واٹ از سسٹم یونٹ؟ سسٹم یونٹ کیا ہوتا ہے؟ سسٹم یونٹ از دا مین پارٹ آف اے کمپیوٹر. It includes motherboard, power supply and drives such as DVD and hard disk inside the computer casing. All the input and output devices of a computer are connected to system unit through the ports. سسٹم یونٹ کیا ہے؟ یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہا ہے اس کو سسٹم یونٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کیسنگ ہے، اس کے اندر یہ تمام پارٹس لگے ہوئے ہیں، یہ سرکٹریز، مدر بورڈ، پاور سپلائی، ڈرائیوز، یہ تمام جو ہے نا ایک کیسنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی کیسنگ کو جو ہے نا اگر یہ تمام پارٹس کے اندر لگے ہوں تو اسی کو ہم سسٹم یونٹ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو مشین کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سی پی یو بھی کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو پورا کمپیوٹر بھی کہتے ہیں، لیکن یہ پورا کمپیوٹر نہیں ہے۔ پورا کمپیوٹر سسٹم تب ہوگا جب یہ سسٹم یونٹ ہو، اس کے ساتھ ایل سی ڈی لگی ہوئی ہو، اس کے ساتھ کی بورڈ ہو، ماؤس ہو، یا کوئی اور ڈیوائس جو آپ لگانا چاہتے ہیں، تو تب جا کے وہ ایک کمپلیٹ کمپیوٹر سسٹم کہلایا جاتا ہے۔ یہ کمپیوٹر سسٹم کا ایک پارٹ ہے، لیکن یہ مین پارٹ ہے ایکچولی، اس کے بغیر کمپیوٹر نامکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر اس کیسنگ، اس کو ٹاور کیسنگ کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں کچھ فلیٹس سے چھوٹے چھوٹے آپ سی پی یو دیکھیں گے، اس کو کہتے ہیں ڈیسک ٹاپ، اور یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ ٹاور کیسنگ ہے۔ یہ ٹاور کیسنگ کا آپ کو سسٹم یونٹ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کمپیوٹر کے دکان پہ جاتے ہیں تو جب آپ اس کو کہیں مجھے سسٹم یونٹ چاہیے، سی پی یو چاہیے، تو آپ سے پوچھتا ہے کون سے کیسنگ میں چاہیے، ٹاور کیسنگ میں چاہیے کیا ڈیسک ٹاپ میں چاہیے، تو پھر آپ اس کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے جو اس کے اندر ہے مدر بورڈ، تو مدر بورڈ کی لوکیشن کیا ہے؟ یہ مدر بورڈ کی لوکیشن ہے جی۔ آپ اس کو ایزیلی چینج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب خراب ہوتا ہے تو آپ کا کمپیوٹر آن بالکل نہیں ہوتا، یعنی اس کی جو ایل ای ڈیز ہیں تو وہ گلو نہیں کرتی۔ اس کے اوپر بھی کچھ ایل ای ڈیز لگی ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ اس کو پاور سپلائی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پہ ہے پاور سپلائی اینڈ فین، یہ کمپیوٹر کی پاور سپلائی ہے۔ اس کو 220 وولٹ آتے ہیں اور یہ ملٹیپل وولٹیجز بناتا ہے۔ اس میں ملٹیپل وولٹیجز میں کون سے ہیں؟ پازیٹیو 5 وولٹ ہے، پازیٹیو نیگیٹیو 12 وولٹ ہے، 3.3 وولٹ ہے، 24 وولٹ ہے، 48 وولٹ ہے، اس طرح کے مختلف وولٹیجز ہیں۔ وہ کچھ مدر بورڈ کو آتے ہیں، کچھ پاور سپلائی اور ہارڈ ڈسک کو جاتے ہیں۔ ہارڈ ڈسک اور ڈی وی ڈی کو جو پاور جاتی ہے وہ ہے 5 وولٹ اور پازیٹیو نیگیٹیو 12 وولٹ جاتے ہیں۔ باقی جو مدر بورڈ کے اس کو 3.3 وولٹ، 48 وولٹ، اس طرح کے جو وولٹیجز ہیں وہ آتے ہیں۔ یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے فین، تو یہ پنکھا یہ کس لیے لگا ہوا ہے؟ یہ سسٹم یونٹ کی کولنگ اور وینٹیلیشن کے لیے لگا ہوا ہے۔ وینٹیلیشن کیا ہوتا ہے؟ وینٹیلیشن اس کے اندر سسٹم یونٹ کے اندر چونکہ بہت زیادہ ہیٹ ڈسیپیٹ ہوتی ہے پروسیسر کی، پاور سپلائیز کی اور مختلف ڈرائیوز کی، تو یہ بہت زیادہ ہیٹ ڈسیپیٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہیٹ ہے یہ پنکھا کیا کرتا ہے؟ یہ اس ہیٹ کو باہر کی طرف پھینکتا ہے، اور نئی جو کولڈ ایئر ہے جو باہر ایئر ہوتا ہے وہ اس کو سک کرتا ہے، یعنی ٹھنڈی ہوا کو کھینچتا ہے اور گرم ہوا کو باہر نکالتا ہے، اور اسی طرح اس سسٹم یونٹ کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ کول رہتا ہے۔ اگر آپ کے یہ پنکھا رکا ہوا ہو تو آپ کا سسٹم بہت جلدی خراب ہو جائے گا۔ یا یہ جو ہے نا یہ کمپیوٹر سپلائی کے اندر بھی پنکھا لگا ہوا ہے، یہ پنکھا کیا کرتا ہے؟ یہ اس کمپیوٹر سپلائی کو کول رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک ہارڈ ڈسک ڈرائیو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کمپیوٹر کی اسٹوریج ڈیوائس ہے۔ اس میں آپ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے ہیں، جیسٹ لائک ونڈو 7، ونڈو 10 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ونڈو ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم وہ آپ اس کے اندر انسٹال کرتے ہیں۔ آپٹیکل ڈرائیو
یہ کیا ہوتا ہے DVD یا CD، اس کی مدد سے آپ اس کے اندر ونڈو لوڈ کر رہے ہوتے ہیں. آج کل یہ obsolete ہو چکی ہیں. آج کل USB سے بوٹیبل ڈیوائس جو USB ہے اس کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن DVD سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کنیکٹرز اور ایکسپینشن سلاٹس. یہ وہ کنیکٹر ہے جس سے آپ کمپیوٹر کے ساتھ باقی ڈیوائسز کنیکٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ان پٹ ڈیوائسز ہوں یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوں، یعنی کی بورڈ، ماؤس، ہیڈ فون، یہ تمام چیزیں یہیں پہ کنیکٹ ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی مانیٹر کے بھی یہاں پہ کنیکٹر ہوتا ہے، جو مدر بورڈ کے لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ایکسپینشن سلاٹس، یہ وہ سلاٹس ہیں اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی مزید ڈیوائسز لگانے ہیں، جس طرح TV کارڈ لوگ لگاتے ہیں، گیم کے لیے GP کارڈ لگاتے ہیں، ساؤنڈ کارڈ کوئی اچھا سا لگا لیتے ہیں، تو یعنی اس کو CPU کو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بہت زیادہ جو خراب ہونے والی چیزیں ہیں وہ مدر بورڈ ہے اور پاور سپلائی ہے. لیکن یہ کیوں خراب ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ تر اوور ہیٹنگ سے اور ڈسٹ سے خراب ہوتے ہیں. تو کوشش کیا کریں اس کا کیسنگ کول کے مہینے میں ایک بار اس کو بلوور سے صاف کیا کریں، تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. اور دوسرا اس کو جو ہے نا آپ نے بالکل بند نہیں رکھنا کہ جس طرح 3-4 مہینے سے یہ بند پڑا ہو تو یہ پڑے خراب ہو جاتا ہے. یہ اس کے اندر آپ کو ایک چھوٹا سا سیل نظر آ رہا ہے، یہ اس کا بایوس سیل ہے. یہ اگر خراب ہو تو آپ کا کمپیوٹر کا جو ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے وہ سیو نہیں رہتا، وہ بار بار جو ہے نا آپ کو پھر چینج کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے ساتھ سیو نہیں کرتا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم اس لیکچر کو یہیں پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مدر بورڈ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اوکے، خدا حافظ.